بلڈنگ میں نقصان ہوا ہے. میری ابھی اسمارٹ سٹی کے جو ہمارے بلڈر ہیں ان سے, ڈیولپر سے میری بات ہوئی ہے اور میں نے ان سے یہ درخواست کی ہے کہ جتنے اس مفدوش بلڈنگ کے لواحقین بچے ہیں ان کے لیے ہم 80-80 گز کے پلاٹ کا اعلان کرتے ہیں. گورنر سندھ کا لیاری سانحے کے متاثرین کے لیے بڑا اعلان. جاں بحق افراد کے لواحقین کو 80-80 گز کے پلاٹ دیے جائیں گے. بے گھر خاندانوں کو راشن فراہم کرنے کا بھی اعلان. میڈیا سے گفتگو میں حکومت سندھ پر بھی کڑی تنقید. بولے گزشتہ 20 سال میں حکومت سندھ نے کسی رہائشی منصوبے میں ترقیاتی کام مکمل نہیں کیا. ایس بی سی اے کے سربراہ کا چہرہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا, سسٹم کو تبدیل کریں. یہ لاوارثوں کا شہر نہیں, یہاں عوامی گورنر موجود ہے. جن لوگوں سے گھر خالی کروا رہے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں. حادثہ تھا یا کسی کی مجرمانہ غفلت یا پھر بدنیتی کا نتیجہ؟ لیاری میں بلڈنگ کیسے گری, ذمہ دار کون؟ حکومت سندھ نے 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی. نوٹیفیکیشن جاری. کمشنر کراچی کمیٹی کے چیئرمین مقرر. سانحہ لیاری کے بعد خستہ حال اور مخدوش عمارتوں کو گرانے کا حکم. ایس بی سی اے کی جانب سے مسماری کا عمل شروع. رابطہ عناصر بھی سرگرم. متاثرین سے فلیٹ سے سامان نکالنے کے لیے پیسوں کا مطالبہ کیا جانے لگا. ذوالفقار شاہ نام ہے اس کا, ایس بی سی اے کا بندہ ہے وہ. اس نے کہا کہ یہ مزدور ہے, پرائیویٹ مزدور ہے. پہلے ہمیں کہا گیا کہ ہم آپ کو اتار کے دیں گے. اس کے بعد پھر دوسری بات انہوں نے کی کہ جو نا یہ پرائیویٹ مزدور ہیں, آپ فی فلیٹ ہمیں 5,000 روپے دو, یہ آپ کا سامان آپ کو اتار کے دیں. ہم نے کہا ہمارے پاس 5,000 روپے کہاں سے آ گئے؟ حکومت کے لیے ممکن نہیں کہ مخدوش عمارتوں کے تمام مکینوں کو رہائش فراہم کرے. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے بتا دیا. کہتے ہیں حکومت دستیاب وسائل میں خاندانوں کو عارضی متبادل رہائش دے سکتی ہے. صوبے میں 740 عمارتیں مخدوش ہیں. 51 انتہائی خطرناک عمارتوں میں سے 11 خالی کروا لی گئی ہیں. دیگر عمارتوں کو بھی خالی کرایا جائے گا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور تاریخ رقم 100 انڈیکس نے 1,34,000 کی سطح بھی عبور کر لی. کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان. سلمان علی آقا کپتان, فخر زمان, سائم ایوب, ابرار احمد, فہیم اشرف, احمد دانیال شامل. حسن نواز, حسین طلعت, خوشدل شاہ, عباس آفریدی, محمد حارث, محمد نواز, صاحبزادہ فرحان, سلمان مرزا, سفیان مقیم بھی اسکواڈ کا حصہ. 3 T20 میچز 20 سے 24 جولائی تک ڈھاکہ میں کھیلے جائیں گے. امریکہ اور اسرائیل کا تباہ شدہ رفح پر نئی انسانی بستی بنانے کا اعلان. فلسطینیوں کو ان کے ملک سے بے دخل کیا جائے گا, دوسرے ممالک لے جا کر بسایا جائے گا. ہیومینٹیرین ٹرانزٹ ایریاز بنانے کا بھی پلان. امریکی صدر ٹرمپ اور نتن یاہو کی ملاقات. نتن یاہو نے کہا کہ فلسطین کو کبھی قبول نہیں کریں گے. ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی تنصیبات کو مکمل تباہ کر دیا. وہ بم استعمال کیے جو آج تک دنیا نے نہیں دیکھے. اسرائیل اور امریکہ کو بڑی فتح ملی. ایران میں رجیم چینج کا فیصلہ وہاں کے عوام کریں گے. اسرائیل غزہ کے 75% زیر قبضہ علاقے کو خالی کرانے کے لیے آمادہ. کل کے بعد غزہ حماس کے بغیر ہوگا. اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کیٹس کا دعویٰ. کہا غزہ کے باقی 25% علاقوں میں فوجی کارروائی جاری رکھنا نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ یرغمالیوں کی زندگیوں کو بھی شدید خطرے میں ڈال سکتا ہے. آنے والے دنوں میں حماس کے ساتھ ایک 60 روز کی جنگ بندی پر اتفاق ممکن ہے جس کے تحت 10 زندہ یرغمالیوں کی رہائی اور ہلاک یرغمالیوں میں سے نصف کی میتوں کی واپسی شامل ہو سکتی ہے. ایوانی صدر اسلام آباد میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ٹوکر کی تقریب حلف برداری. صدر مملکت آصف علی زرداری نے ان سے حلف لیا. تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز, وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ, چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک ہوئے. کوٹ ادو کی تحصیل چوک سرور شہید میں ملتان روڈ پر ٹرالر نے 2 موٹر سائیکلوں سواروں کو ٹکر مار دی. حادثے میں 3 افراد جاں بحق, 2 زخمی ہو گئے.
لاشوں اور زخمیوں کو THQ اسپتال چوک سرور شہید منتقل کر دیا گیا اور ایس پی ذرائع کے مطابق حادثہ ٹرالر کی تیز رفتاری کے سبب پیش آیا۔ لکی مروت پولیس نے تقریب کاری کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ لکی سٹی مچن خیل کے کچے راستے میں شرپسندوں کی جانب سے نصب کیا گیا 18 کلو گرام وزنی IED بم کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق شرپسندوں کا مقصد سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرنا تھا۔ BDS اسکواڈ نے 18 کلو وزنی بم ناکارہ بنا کر شرپسندوں کی بزدلانہ حرکت اور منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ کوسٹار کی تحصیل زہری میں معمولی تلخ کلامی پر 2 فریقین میں فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا۔ لیبیز حکام کے مطابق لاشوں اور زخمی کو کوسٹار اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق شخص دونوں فریقین میں صلح کروانے آیا تھا جو 2 طرفہ فائرنگ میں جاں بحق ہو گیا۔ میرپور ماتھلو کے گاؤں اللہ بخش کوسو میں ملزمان کی گھر پر فائرنگ سے بچہ جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو تعلقہ اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ بہاول نگر میں معمولی تلخ کلامی پر بھتیجے نے چچی کو قتل کر دیا۔ پولیس کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ DPO نے واقعے کا نوٹس لے کر ملزم کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا۔ ٹنڈو آدم میں سٹی تھانہ کی حدود خیر محمد گوٹ میں دیور نے فائرنگ کر کے بھابھی کو قتل کر دیا۔ فائرنگ کے بعد ملزم فرار ہو گیا۔ مقتولہ حیدرآباد اپنے بھائی کے گھر رہتی تھی جو کل ہی ٹنڈو آدم آئی تھی۔ پولیس کے مطابق واقعہ پیسوں کے تنازع پر پیش آیا۔ فرار ملزم کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پانیوال میں 10 محرم کے مرکزی جلوس میں عزادار خاتون لٹ گئی۔ متاثرہ خاتون کے مطابق 9 باز خواتین کانوں سے سونے کی بالیاں چھین کر فرار ہو گئیں۔ 2 روز تک تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے 9 باز خاتون شمائلہ کو گرفتار کر لیا۔ مظفر گڑھ کے علاقے مراد آباد میں زمین کے تنازع پر نوجوان کو قتل کرنے والے ملزمان کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ملزمان مقتول کے بھائی کو زبردستی اٹھا کر اپنے گھر لے گئے اور درخت کے ساتھ باندھ کر تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ 4 روز قبل نوجوان کو قتل اور اس کے بھائی سمیت خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے موبائل سے تشدد کرنے کی ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں۔ مقدمے میں نامزد 4 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے جبکہ باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ بہاول نگر میں CEO ایجوکیشن کی بدعنوان ملازمین کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے نااہلی اور بے ضابطگیوں میں ملوث 7 سرکاری اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی پیڈا ایکٹ کے تحت کی گئی ہے۔ معطل کیے جانے والے ملازمین پر کرپشن، مس کنڈکٹ سمیت دیگر الزامات عائد ہیں۔